بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن جی کے وتھ سونا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پاک اسٹڈیز کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے گورنر جنرل اور پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے گورنر جنرل کو اور اس کے بعد پھر پریزیڈنٹس کی لسٹ کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ وہی عہدہ ہے جو پہلے گورنر جنرل کا تھا۔ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں اس عہدے کا ریپلیس کر دیا گیا تھا پریزیڈنٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ان میں کوئی میجر ڈفرینس نہیں ہے، یعنی کہ وہی عہدہ گورنر جنرل کا تھا پہلے، اور وہی عہدہ بعد میں 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد وہ پریزیڈنٹ میں ریپلیس ہو گیا۔ اب یہ گورنر جنرل کی ٹرم کب سے چلتی آ رہی ہے؟ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جب رول شروع ہوا تھا 1957 میں، بیٹل آف پلاسی میں جب انہوں نے نواب بنگال سراج الدولہ کو لارڈ کلائیو نے شکست دی تھی، تو اس ٹائم پہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہاں پہ رول کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ عہدہ گورنر جنرل کہلاتا تھا۔ یعنی کہ برٹش جب بھی کسی ڈومینین کو سٹیٹس دے دیتے ہیں سرو کرنے کا، جیسے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی وہاں پہ رول کرنا شروع ہو گئی تھی، تو وہ پھر جہاں پہ رول کرتے ہیں تو ان کا عہدہ گورنر جنرل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے 1956 تک اپنا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا تھا، اور وہ چونکہ برطانیہ سے یا برٹش سے انہوں نے آزادی حاصل کی تھی، تو یہ انہی کا ایکٹ فالو کر رہے تھے 1935 والا۔ تو اس کے تھرو یہ جو میجر عہدہ تھا وہ گورنر جنرل کا تھا، جو کہ پھر 1956 میں جب پاکستانی کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس ہوا تھا فرسٹ ٹائم، تو اس کے بعد پھر یہی عہدہ چینج ہو کے پریزیڈنٹ آف پاکستان میں کنورٹ ہو گیا۔ تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلے گورنر جنرل کون تھے۔ گورنر جنرلز کی جتنی بھی لسٹ ہے یہ 4 ہی ہیں، اور چاروں کے چاروں امپورٹنٹ ہیں۔ بالترتیب بھی پوچھے جاتے ہیں کہ فرسٹ گورنر جنرل کون ہے، سیکنڈ کون ہے، تھرڈ کون ہے، فورتھ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے بھی دوسرا ان کا ڈیوریشن اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ قائد اعظم کی ڈیتھ بھی امپورٹنٹ ہے، کب انہوں نے گورنر جنرل کا طور پہ ہیلپ لیا یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ خواجہ نظم الدین کے بارے میں بھی کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، بہرحال میں ساتھ ساتھ اب یہ بتاتی چاہتی ہوں گورنر جنرل کے نیم بھی، اور ساتھ ساتھ ان کے بارے میں کون سے کوشچن پاسبلی پوچھے جاتے ہیں یا پوچھے جا سکتے ہیں۔ قائد اعظم ہے پہلے ہمارے گورنر جنرل۔ فرسٹ کوشچن یہی ہوگا کہ ہو واز دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان؟ تو قائد اعظم۔ انہوں نے کب عہدے کا حلف لیا؟ 15 اگست 1947 کو، جسٹس عبدالرشید نے ان سے عہدے کا حلف لیا تھا۔ ٹل ہز ڈیتھ یعنی کہ 11 ستمبر 1948 تک انہوں نے ایز اے گورنر جنرل آف پاکستان سرو کیا۔ سیکنڈ ہمارے گورنر جنرل ہیں خواجہ نظم الدین۔ خواجہ نظم الدین کے بارے میں ایک تو یہ ہوگا کہ سیکنڈ گورنر جنرل کون سے ہیں، دوسرا یہ کوشچن ہو گیا کہ ایسے انسان کا نام بتائیں جو گورنر جنرل بھی ہیں سیکنڈ، اور پرائم منسٹر کے طور پہ بھی انہوں نے سرو کیا۔ تو خواجہ نظم الدین نے ایز اے گورنر جنرل اور ایز اے پرائم منسٹر، یعنی کہ سیکنڈ گورنر جنرل اور سیکنڈ ہی پرائم منسٹر کے طور پہ سرو کیا ہے۔ تو قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد 14 ستمبر 1948 سے لے کے 17 اکتوبر یعنی کہ لیاقت علی خان کی اسیسینیشن تک، 16 اکتوبر کو ان کی اسیسینیشن ہوئی تھی، شہید کیا گیا تھا، تو 17 اکتوبر سے انہوں نے پھر عہدے کا حلف لیا تھا ایز اے پرائم منسٹر، ٹھیک ہے۔ تو اس ڈیوریشن میں یعنی کہ 14 ستمبر 1948 سے 17 اکتوبر 1951 تک انہوں نے گورنر جنرل کے عہدے پہ فائز رہے۔ پھر تھرڈ نمبر پہ آ جاتے ہیں ملک غلام محمد۔ ملک غلام محمد کا یہ کوشچن ہو گیا کہ تھرڈ گورنر جنرل کون سے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا ڈیوریشن بھی سب سے لانگسٹ ہے، اس لحاظ سے پوچھا جاتا ہے۔ ایگزیکٹ ان کی ڈیٹ اگر نہیں بھی یاد رکھتی تو رکھتے، لیکن آپ نے ایئر لازمی یاد رکھنا کہ 1951 سے لے کے 1955 تک انہوں نے ایز اے گورنر جنرل سرو کیا، 17 اکتوبر 1951 سے 6 اکتوبر 1955 تک۔ فورتھ اور لاسٹ ہمارے گورنر جنرل ہیں سکندر مرزا۔ ان کے بارے میں میجر کوشچن ہی یہ ہو گیا کہ لاسٹ گورنر جنرل کون سے ہیں، تو وہ سکندر مرزا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی یاد رکھنا کہ شارٹیسٹ ٹینیور ایز اے گورنر جنرل بھی انہی کا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کب سے کب تک، 6 اکتوبر 1955 سے 22 مارچ 1956 تک، یعنی کہ نئے کانسٹیٹیوشن کے انٹروڈیوس ہونے تک، انفورس ہونے تک یہ گورنر جنرل کے عہدے پہ حلف رہے، گورنر جنرل کے عہدے پہ فائز رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لانگسٹ سرونگ گورنر جنرل کون ہے، تو آپ ڈیوریشن دیکھ کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ملک غلام محمد لانگسٹ سرونگ گورنر جنرل ہے، اور اسی طریقے سے شارٹیسٹ ٹینیور جن کا گورنر جنرل کے طور پہ رہا تو وہ سکندر مرزا۔ اب سکندر مرزا کے حوالے سے ایک اور کوشچن بھی بن جاتا ہے کہ ایسے گورنر جنرل اور پریزیڈنٹ کا نام بتائیں جنہوں نے دونوں عہدوں پہ فائز رہے، تو سکندر مرزا ہیں جو ہمارے لاسٹ گورنر جنرل بھی تھے اور پریزیڈنٹ کے طور پہ بھی انہوں نے سرو کیا، ٹھیک ہے۔ اب لسٹ آف پریزیڈنٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔
تو فرسٹ ہمارے ہیں سکندر مرزا. ان کی جسٹ ڈیوریشن تھوڑا بہت آپ یاد رکھ لیں کہ پریزیڈنٹ کے طور پہ انہوں نے 56 سے لے کے 1956 سے 58 تک انہوں نے سرو کیا. سیکنڈ نمبر پہ آ جاتے ہیں پریزیڈنٹ ایوب خان. ایوب خان فرسٹ مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ سیکنڈ پریزیڈنٹ بھی ہیں. ان کا ڈیوریشن دیکھ لیں 1958 سے 1969 تک. اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے گا یہ فرسٹ الیکٹڈ پریزیڈنٹ بھی ہے. 1965 میں فرسٹ ٹائم پریزیڈنشل الیکشن ہوئے تھے جس میں انہوں نے ڈیفیٹ کیا تھا فاطمہ جناح کو اور اس کے بعد پھر ایز اے پریزیڈنٹ انہوں نے سرو کرنا شروع کر دیا. تھرڈ نمبر پہ آتے ہیں یحییٰ خان. ان کا ڈیوریشن ہے 1969 سے 1971 تک. فورتھ نمبر پہ آتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو جن کا ڈیوریشن اب ان کے بارے میں ایک کوشچن یہ ہے کہ انہوں نے ایز اے پریزیڈنٹ اور ایز اے پرائم منسٹر دونوں کے طور پہ سرو کیے. جب پارٹیشن ہو چکی تھی اس ٹائم ملک کے حالات، پارٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ سقوط ڈھاکہ کا ایونٹ 16 دسمبر 1971 والا ایونٹ پیش آ چکا تھا جس میں مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تھا مغربی پاکستان سے. اس ایونٹ کے بعد 20 دسمبر سے 1971 سے 1973 تک یعنی کہ نیا کانسٹیٹیوشن بننے تک انہوں نے ایز اے پریزیڈنٹ سرو کیا اور جب وہ کانسٹیٹیوشن بن گیا اس کے بعد ایز اے پرائم منسٹر سرو کیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ اس لحاظ سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایز اے پرائم منسٹر اور ایز اے پریزیڈنٹ دونوں کے طور پہ سرو کیے. نیکسٹ آتے ہیں فضل الہی. فضل الہی کا ڈیوریشن ہے پریزیڈنٹ کے طور پہ 1973 سے 1978 تک. نیکسٹ آتے ہیں جنرل ضیاء الحق. جنرل ضیاء الحق کا ڈیوریشن ہے 1978 سے 1988 تک. نیکسٹ آتے ہیں غلام اسحاق خان. ان کا ڈیوریشن ہے 1988 سے 1993 تک یعنی کہ انہی کے دور میں بے نظیر اور نواز شریف کی پہلی ٹرم میں یہ پرائم منسٹر بنے تھے. نیکسٹ ہے فاروق لغاری 1993 سے 1997 تک. پھر ہے محمد رفیق تارڑ. ان کا ڈیوریشن ہے 1998 سے 2001 تک اور یہ 9th ہمارے پریزیڈنٹ ہیں. پھر ہے پرویز مشرف. پرویز مشرف سے اکثر پوچھ لیا جاتا ہے، پرویز مشرف کے بارے میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ ان کا ڈیوریشن کب سے کب تک ہے اور ان سے پہلے کون سے پریزیڈنٹ تھے، تو اس وجہ سے رفیق تارڑ کا نام آپ نے اس لحاظ سے بھی یاد رکھنا ہے. تو پرویز مشرف کا ڈیوریشن ہے 2001 سے 2008 تک. نیکسٹ ہمارے آتے ہیں 11th نمبر پہ آصف علی زرداری. ان کا ڈیوریشن ہے نیکسٹ ہے آصف علی زرداری جو کہ ہمارے 11th پریزیڈنٹ بنتے ہیں 2008 سے 2013 تک ہے. ان کے بارے میں ایک فیمس کوشچن یہ بن جاتا ہے کہ ایسے پریزیڈنٹ کا نام بتائیں جنہوں نے اپنے 5 ایئر کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو میں ایز اے پریزیڈنٹ سرو کیا ہے 5 ایئر کے لیے. تو وہ اس میں آ جاتے ہیں آصف علی زرداری. نیکسٹ ہے ممنون حسین جو کہ 12th پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے 2013 سے 2018 تک سرو کیا ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. اور لاسٹ میں جو کہ ہمارے کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر عارف الوی جنہوں نے 2018 سے عہدے کا حلف لیا تھا اور ابھی تک ایز اے پریزیڈنٹ وہ سرو کر رہے ہیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ لسٹ تھی جس میں میں نے بتایا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کون سے تھے اور گورنر جنرل سے متعلق جتنے بھی پاسبل کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں تو وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں. امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اچھی رہی ہوگی اور انفارمیٹیو بھی رہے گی کیونکہ یہ کمپٹیٹیو ایگزام کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ لسٹ ہے جو کہ میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک بھی کریں اینڈ شیئر بھی کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.